اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں آئیے عملی زندگی گزاریں، اور یہ بات ظاہر ہے چونکہ پوری زندگی پہ محیط ہے، اس لیے مختلف جہتوں سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ اور جو میں نے جہتیں چند ایک کہیں تھی، جیسے ذاتی ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں ذاتی زندگی، پھر اس کے بعد ہم دوسری جہتیں لیں گے۔ تو ذاتی زندگی کے بہت پہلو ایسے ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر پہلو کو، چونکہ یہ چھوٹی مختصر یہ ٹاکس ہوتی ہیں تو نشستیں ظاہر ہے ایک حد سے زیادہ لمبی کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم بہت ساری چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ بات سمجھنا بھی آسان ہے، اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہے۔ دیکھیے، اصل مقصد جو میں نے سب سے شروع میں کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر نشست کے اختتام پر آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا پریکٹیکل ٹول ہونا چاہیے جو آپ اپلائی کر سکیں، کوئی ایسا آپ کے ہاتھ میں عمل ہونا چاہیے جو آپ کر سکیں ایکچولی۔ یہ ساری کوشش وہی ہے، اس لیے بہت سارے زاویوں سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ میں نے پیش کر دیے ہیں، کچھ میں اور پیش کروں گا، اور دیکھتے ہیں کہ ہم ذاتی زندگی کو کس حد تک مکمل طور پہ سمیٹ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں نا عملی زندگی گزارنے کی، تو یہ جیسے میں نے کہا پوری زندگی پہ محیط ہے یہ بات، تو اس لحاظ سے جب تک ہم اس کو پورے طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو ہم ایک ہولسم پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں نا، ویل راؤنڈیڈ، ہولسم، مکمل شخصیت، وہ ہم نہیں طے کر پائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، عملی زندگی اور شخصیت الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ میری شخصیت انتہائی بے ترتیب ہو اور میری زندگی نہایت باعمل ہو، یہ کمبینیشن ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ شخصیت میں انتشار ہوگا، نظم و ضبط کی کمی ہوگی، تو پھر ظاہر ہے اس طرح سے وہ باقی ہر چیز پہ اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں عملی زندگی گزارنے کی، تو پھر عملی زندگی گزارنے کے لیے اوور آل مکمل طور پہ پوری زندگی پہ غور کرنا اور اس کو بہتر کرنا ضروری ہوگا۔ چلیے، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کا جو میں اور آج کے اور اگلے دو ایک جو ہیں، بلکہ غالباً 3 ہوں گے، جو میں لینا چاہتا ہوں وہ چھوٹے ٹاپکس ہیں، لیکن یہ ہم پہ بہت زیادہ چونکہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو الگ الگ لے رہا ہوں۔ کچھ تھوڑی سی بات میں نے ان کی ماحول اور گرد و پیش کے حوالے سے بھی کی تھی، لیکن وہ چونکہ ایک پاسنگ ریفرنس تھا، اس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، تو اسپیسیفکلی ان ٹاپکس پہ میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے میرے رشتے۔ ہم سب رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، یقیناً ظاہر ہے ہمارے رشتے تو ہمارے سب سے پہلے ماں باپ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ بھی دے ان کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ بہت غنیمت ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے ہیں۔ پھر اگر ہمارے گھر میں بہن بھائی بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے رشتے ہیں، یہ سب سے قریبی رشتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ گھروں میں صرف بہنیں ہوں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے۔ اگر صرف بہنیں ہیں تو ظاہر ہے بہنیں ہوں گی، صرف بھائی ہیں تو صرف بھائی ہوں گے۔ زیادہ تر گھروں میں ظاہر ہے دونوں ہوتے ہیں، بہن بھائی دونوں ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب سے قریبی ہمارے رشتے ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں تو پھر ہماری والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے ان کی والدہ والد اگر وہ حیات ہیں تو وہ نانا نانی جو آپ کے بنتے ہیں، پھر ادھر سے والد کے جو والد والدہ ہیں، جو دادا دادی ہیں، پھر والد کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں والدہ کی طرف سے، یہ سب بڑے قریبی رشتے ہیں ہمارے۔ اور آپ کسی بھی شخص سے بات کر لیجئے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی سٹوری ہوگی سنانے کے لیے۔ اکثر بچوں کی اپنے ماموں کے ساتھ بہت بنتی ہے، اور ماموں کی بھانجیوں کے ساتھ بہت بنتی ہے، تو آپ بہت اچھی باتیں سنیں گے اس بارے میں۔ چچا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سمبل ہیں ہر لحاظ سے، ظاہر ہے ان کی ایک عزت بھی ہے، ان کا ایک درجہ ہے، اور ان کی ایک محبت بھی ہے جو ظاہر ایک نیچرل ہے۔ تو چچا وہ ادھر سے وہ بھی ظاہر ایک بڑا سمبل ہیں۔ اور پھر جب یہ ان رشتوں سے ہم آگے چلتے ہیں اگلے لیول پہ، تو پھر ظاہر ہے ہاں خالہ بھی ہیں، وہ بھی بڑی قریبی رشتہ ہے۔
پھر خالہ زاد بہن بھائی ہیں، پھر ماموں زاد بہن بھائی ہیں، پھر چچا زاد بہن بھائی ہیں، پھپھو ہیں. یہ سب پھپھو، چچا، ماموں، خالہ، یہ تو بالکل اگلے درجے کے رشتے ہیں نا، یعنی بالکل ماں باپ کے فوراً بعد. اور پھر ان کے آگے اولادیں، جو ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا زاد، یہ سب ہمارے رشتے. اس سے آگے پھر ایک لمبی ظاہر ہے جس برادری میں جو کچھ ہوتا ہے. اب آج کل ذرا تھوڑے سے ہاؤس ہولڈ اکثر میں نے دیکھا ہے سمٹ گئے ہیں، سو بہت دور تک نہیں جاتے، لیکن پھر بھی جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں میرا فلاں کزن ہے، ڈسٹنٹ کزن ہے میرا، سیکنڈ کزن ہے جی، تھرڈ کزن ہے جی میرا. مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ذرا جمع تفریق کر کے کچھ کزن بنتا ہے شاید، بہت قریب، بہت ڈائریکٹ نہیں ہے. اینی وے، ہمارے رشتے ہم پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے بچپن سے چونکہ میل جول تو ہر گھر میں خاندان کے ساتھ چلتا ہے، آئسولیشن میں تو نہیں رہتے انلیس آپ کی فیملی کہیں ملک سے باہر ہو، کہ صرف آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس اور آپ بچے، آپ پاکستان سے باہر ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یو کے میں ہیں، یو ایس میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے باقی سب رشتہ دار پاکستان میں. تو پھر ظاہر ہے آپ کی فیملی صرف اکیلی وہاں پہ ہے. اور وہ کبھی کبھار جب بھی آپ سال 2 سال 3 سال میں جب بھی کبھی آئیں گے تب بڑی زبردست بھرپور ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں، مائنورٹی ہے. میجورٹی آپ دیکھیے نا پاکستان کی پاپولیشن تو یہیں رہتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر بچہ اپنے ان قریبی رشتوں یعنی ماموں، خالہ، چچا، پھپھو اور ان سے اگلے جو رشتے ہیں جن میں ان کے بچے بچیاں آتے ہیں، ان سب سے اس کا ایک اچھا دوستی کا تعلق ہوتا ہے. بعض اوقات یہ دوستیاں محبت میں بھی بدل جاتی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، کئی طرح کے معاملات نکلتے ہیں، اور یہ سب پرانے چل رہے ہیں، یہ آج سے نہیں ہوئے. جتنے پرانے آپ افسانے پڑھ لیں تو کزنز کا اور ان کا سب کے آپ کو معاملات نظر آئیں گے اس کے اندر، وچ از فائن. آئی مین دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ ایکچولی. تو ہمارے رشتے ہم پہ اثر انداز اس طرح ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ان رشتوں کو ویلیو کرنا سیکھتے ہیں. اور ویلیو ہم اس وقت کرتے ہیں کسی چیز کو جب ان کا احسان مانتے ہیں. اور احسان صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں بھلائی کی، مجھے پیسے دیے، مجھے فلاں دیا. مٹیریل بھلائی نہیں ہوتی صرف، دیر از اے لاٹ آف امٹیریل بھلائی جو مٹیریل نہیں ہوتی. جیسے اگر ماموں نے آپ کے بہت محبت دی آپ کے پیرنٹس کے علاوہ، تو آپ کو ایک بڑی محبت ہوگی ماموں سے. اور بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو بڑے اپنے ماموں بڑے عزیز ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے وہ ذکر کرتے ہیں، اور بڑا ان کے دل میں ان کے بارے میں قدر ہوتی ہے. چچا بھی اسی طرح سے ہیں، پھپھو بھی اسی طرح سے ہیں. آپ چھٹیوں میں جا کے رہتے ہیں ان کے گھروں پہ، اور وہ اسی لیے رہتے ہیں کہ وہ ماموں، خالہ، چچا، پھپھو، ان کے گھر تو آپ اپنے گھر سمجھتے ہیں نا. سو ہم ان رشتوں کو ویلیو کرتے ہیں. جب ان رشتوں کو ویلیو کرتے ہیں تو ہم ان کا احسان مانتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا. تو میں بات کر رہا ہوں کہ رشتوں کا ہمارے ساتھ ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو ہم رشتوں کو ویلیو کرتے ہیں، ان کے احسان مند ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے جب ہم رشتوں کو ویلیو کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنے رشتے جو آگے چل کے ہم بناتے ہیں زندگی میں، پھر ہم ان کو بھی اسی طرح ویلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ بڑے ہوں گے، آپ کی شادی ہوگی، اور جو آپ کے پھر اگلے رشتے بنیں گے اور آپ کے بچوں کے جو بنیں گے، پھر آپ اپنے بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کریں گے، وہ منتقل کریں گے وہ ساری خوبصورتی جو آپ نے دیکھی ہے. پھر آپ ان کو بھی سمجھائیں گے کہ نہیں یہ اس طرح سے ہے، یہ ایسے ہے، ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہ رہنا ایسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر یہ پوری فیملیز میں پھر وہ روایت چلتی رہتی ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیے، یہ زندگی میں بہت ایک اصول کی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے لوگوں سے، وہ ہم پہ شخصیت پہ ہماری اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور وہی کچھ ہم دنیا کو لوٹاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کتنی سائیکالوجی اس پہ لکھی جا چکی ہے کہ جن بچوں کا بچپن اچھا نہیں گزرتا، کسی بڑے سخت حالات میں گزرتا ہے، وہ بڑے ہو کے ان کی شخصیت کچھ سخت طرح کی ہو جاتی ہے، اور ان کو اس طرح سے پھر وہ احساس نہیں ہوتا دوسروں کا، چونکہ ان کا کسی نے احساس نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ نے اچھا وقت گزارا ہے، اچھے رشتوں کے ساتھ آپ کی محبت رہی ہے اور ان کی آپ کے ساتھ رہی ہے، تو آگے چل کے یہی محبت آپ دنیا کو لوٹائیں گے. اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ اچھا کریں گے. اگر آپ کے والدین نے خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے اچھا نہیں کیا، تو چانسز ہیں کہ یا تو آپ اپنے بچوں کو پھر ایکسٹرا آرڈینریلی غیر معمولی طور پہ ان کو بہتر کوئی سلوک کریں گے ان کے ساتھ،
یا آپ ان سے برا سلوک کریں گے۔ درمیان میں آپ بیلنس نہیں ہوں گے، زندگی کا توازن بگڑ جائے گا، آپ کی سوچ کا توازن خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ ہے رشتوں کا، اور ہم پہ اس کا یہ اثر ہے، ہماری ذاتی زندگی پہ اس کا یہ اثر ہے۔ تو جب جتنا ہمیں محبت ملتی ہے، جتنا ہم رشتوں کو پہچانتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان سے چیزیں پاتے ہیں اچھی، اتنا ہماری زندگی، ہماری شخصیت مکمل ہوتی جاتی۔ اور جیسے جیسے ہماری شخصیت مکمل ہوتی جاتی ہے، ہماری جو سوچ بہتر ہوتی، اور ہماری سوچ بہتر ہونے کے ساتھ ہمارا زندگی کا طریقہ کار بہتر ہوتا۔ تو عملی زندگی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو جو ہم عملی زندگی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے آس پاس قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا اس کے ساتھ جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنے رشتوں پہ غور کیجیے، بالکل میں ہر چیز کہتا ہوں کہ اس پہ ڈسپیشنیٹلی، جذبات کے بغیر غور کیجیے، کسی کو الزام دیے بغیر کہ نہیں اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں اس کا شکل نہیں دیکھوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا ساری عمر۔ یہ بھی تو بہت قصے چلتے ہیں نا خاندانوں میں، ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ صرف اپنے رشتوں پہ غور کیجیے، اور اس میں سے جو رشتے آپ کو بہت اچھے لگے ان کو بھی ایک سائڈ پہ کر لیجیے، اور جو فرض کیجیے آپ کو نہیں اچھے لگے وہ ایک سائڈ پہ کر لیجیے۔ اب آپ نے چوز یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کی وجہ سے اپنی زندگی بنانی ہے، اچھوں کی وجہ سے، یا آپ نے بروں کی وجہ سے بنانی ہے۔ دیکھیے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کا، وہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی بات کی سمجھ آ جاتی ہے پھر ہم اس کی بہتری کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تب تک ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے رشتوں کا جائزہ لیجئے، اور ان رشتوں کا اپنی شخصیت پہ اثر دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ جس طرح سے جو آپ کا رویے ہیں زندگی میں، ان کا اور ان رشتوں کے تعلقات کا آپ پہ ان کا کیا کنیکشن بنتا ہے، کس طرح سے وہ آپ پہ اثر انداز ہوئے تھے۔ اور اگر کسی ایسی وجہ سے خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے رویے خراب ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ اس وجہ سے خراب ہے، اب آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی نا آپ کے پاس، ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہے۔ تو جب ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے ہم اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کر سکتے ہیں، اور بہتری آ بھی جاتی۔ لہٰذا اس لیے میں نے اس ٹاپک کو الگ سے لیا ہے۔ اپنے رشتوں کو جانیے، پہچانیے، ان کا جائزہ لیجئے، ان کا اپنی شخصیت پہ اثر دیکھیے، پھر ان کو اپنے رویوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، اور اگر آپ کے رویے میں کوئی چیز ایسی ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے اور آپ کی اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، الٹیمیٹلی تو ہم نے آپ کو کامیاب دیکھنا ہے نا، اگر آپ کے کامیاب ہونے میں رکاوٹ اس سے بنتی ہے تو پھر ان چیزوں کو سمجھداری سے ٹھیک کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔